سورہ 37 آیت 102 میں اللہ کہتے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو مکہ میں چھوڑا، اس کے بعد وہ فلسطین واپس چلے گئے اور نبی ہونے کے ناطے دوبارہ سے اللہ کا پیغام پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیچ میں ظاہر ہے وہ آتے تھے مکہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ مکہ میں آئے اس وقت ان کی بیٹے کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کریں۔ اب ظاہر ہے وہ شروع میں حیران بھی تھے اور کنفیوزڈ بھی تھے، کیونکہ عموماً جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آتا تھا۔ اب وہ پہلی دفعہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب بھی اتنی کنفیوزنگ ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ واقعی اللہ کا ہی حکم ہے یا شیطان ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت مشکل تھا۔ اگر جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ یہ حکم بھیجتے تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہوتا کہ اللہ یہی چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ حکم خواب کے ذریعے آ رہا تھا تو تھوڑی سی کنفیوژن یہ تھی کہ کیا یہ واقعی اللہ کا ہی حکم ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے یہ خواب شیئر کرتے ہیں، اسی بیٹے سے جس کو وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے ذبح کریں۔ بلکہ صرف یہ نہیں، آپ آیت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے ان کی رائے بھی پوچھتے ہیں اس خواب کے بارے میں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اسماعیل علیہ السلام کا جواب ہے۔ حالانکہ وہ صرف 10 یا 12 سال کی عمر کے تھے، لیکن بہت کانفیڈنٹلی، بہت ہی سکون سے اور آرام سے وہ اپنے والد کو یہ یقین دلواتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا ہی حکم ہے۔ یعنی وہ بچہ جو اس وقت ایک نبی نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ خواب ابلیس کی چال نہیں ہو سکتی، یہ واقعی اللہ کا ہی حکم ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ اپنے والد کو اس بات کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ وہ بہت صابر ہوں گے، وہ روئیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، مزید اپنے والد کے لیے یہ کام مشکل نہیں کریں گے بلکہ صابروں میں سے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اس قصے میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا صابر کیسے ہے؟ یہ پینک کیوں نہیں کر رہا، رو کیوں نہیں رہا، حیران کیوں نہیں ہے، اپنے والد کو یہ سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے یہ وہ ریاکشنز ہیں جو ہم ایک عام بچے سے ایکسپیکٹ کریں گے، تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ریاکشن اتنا مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر ریاکشن بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ریاکشن تھا جب ان کو یہ خبر ملی تھی کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ ان کو اور ان کے بچے کو مکہ میں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام چلے جائیں۔ اس وقت بھی ہم نے یہی بات ڈسکس کی تھی کہ وہ اتنی صابر تھیں، اتنی سکون میں تھیں، اور ان کو اتنا یقین تھا کہ اللہ کی مدد لازماً آئے گی۔ اور یہ ہمت، طاقت، توکل اور ایمان اللہ نے ہاجرہ کے اندر اتنی زیادہ اس لیے ڈال دی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش آسان ہو جائے۔ یہی چیز آپ اسماعیل علیہ السلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو اتنی ہمت اور طاقت دی کہ انہوں نے وہی الفاظ بولے جو ابراہیم علیہ السلام سننا چاہتے تھے، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی ریاکٹ کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر وہ بہت زیادہ شکایت کرتے، روتے، بحث کرتے تو یہ امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، خاص طور پہ جب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی اولاد تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں ہی اللہ سے ایک بہت نیک اور صالح اولاد کی دعا کی، جو اللہ نے اس وقت پوری کی جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے جب اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا ہے تو یہ امتحان ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور پھر اگر وہی بیٹا آگے سے گھبراتا، روتا، پریشان ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ امتحان مزید مشکل ہو جاتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بھی بندے پہ بہت بڑا امتحان بھیجتے ہیں تو اللہ جانتے ہیں کہ ان کا بندہ کمزور ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کے لیے اس امتحان پر پورا اترنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ جب بھی اپنے کسی بندے پہ بہت بڑا امتحان بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے ہمت اور حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس کے بندے کے لیے اس وقت کون سی بات سننا بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق اللہ ایک بہترین وسیلہ بھی چنتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو پورے راستے اسماعیل علیہ السلام بہت صابر ہیں، بہت سکون میں ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو لٹا دیتے ہیں اور ذبح کرنے والے ہوتے ہیں تب بھی اسماعیل علیہ السلام بہت صبر دکھاتے ہیں اور سکون میں ہیں۔
اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ جب بھی اپنے کسی بندے پہ بوجھ ڈالتا ہے تو اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اگر وہ بوجھ اس کے لیے زیادہ ہے تو اللہ پھر اس کے امتحان میں ایسی آسانیاں ڈالتا ہے جس کے ذریعے وہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ہی والے تھے، فوراً اللہ کا حکم آیا۔ اللہ نے ان کو امتحان میں کامیاب ہونے کی مبارکباد دی۔ بیٹے کے بجائے ایک بکرا ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کچھ بھی نہیں ہونے دیا۔ لیکن ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پھر بھی اتنا مشکل امتحان کیوں؟ اور اگر یہ حکم آنا ہی تھا تو خواب کے ذریعے کیوں؟ جب اللہ کے تمام حکم جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہلے آتے تھے تو یہ بھی حکم جبریل کے ذریعے آ سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پورا امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایمان کا امتحان تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ظاہر ہے کیونکہ اس وقت ان کی ایک ہی اولاد تھی، ایک ایسی اولاد جو اللہ نے بہت سالوں کے بعد ان کو نوازا۔ تو کیا بیٹے کی محبت اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ وہ کبھی ان کے اور اللہ کے بیچ میں آ جائے؟ اب یہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہم دنیاوی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور شدت سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ چیز ہمارے اور اللہ کے درمیان میں آ جاتی ہے، کیونکہ پھر ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے اس چیز کو کھونے کا۔ ہم اس چیز سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب چاہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں ہی مکہ میں چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مکہ جا کے اپنے بیٹے سے ملتے تھے۔ ان کا قصہ یعقوب علیہ السلام کی طرح نہیں ہے، جو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کدھر ہے، جو اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں پر فرق ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا بیٹا محفوظ ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کا حکم تھا مکہ میں چھوڑنا، لہٰذا اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام بار بار جا کے بیٹے سے مل بھی سکتے تھے، بات بھی کر سکتے تھے، لہٰذا ان کی ایک خاص اٹیچمنٹ اپنی اولاد کے ساتھ تھی۔ اب اللہ جانتے تھے کہ اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے زیادہ بڑا رول ادا کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے خانہ کعبہ کے فاؤنڈیشنز کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے، ابھی انہوں نے حج کو دوبارہ انٹروڈیوس کرنا ہے، ابھی اللہ نے ان کو ایک اور بیٹے سے نوازنا ہے جس کا نام ہوگا اسحاق، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل، اسحاق اور ان دونوں کی اولادوں کے لیے ایک امت بننا ہے، ایک لیڈر بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسلام، جوڈیزم اور کرسچینٹی تینوں کو ابراہیمک فیتھس کہا جاتا ہے، تینوں کو موزائک فیتھس نہیں کہا جاتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر فوکس نہیں ہے، سب سے زیادہ فوکس تینوں کا ہمیشہ سے ابراہیم علیہ السلام پہ ہے۔ اور آج بھی جوڈیزم اور کرسچینٹی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا لیڈر مانا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تمام رولز کو ادا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی ہر چیز کی محبت سے جدا کر لیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کر سکتے، وہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس شدت سے محبت نہ کرے کہ وہی محبت ان کے اور اللہ کے بیچ میں آ جائے۔ اور ظاہر ہے ایسی چیز سکھانے کے لیے یہ امتحان سب سے بہترین تھا کہ اپنی ہی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری تھا کہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ اولاد بھی انسان کو امانت کے طور پہ دیا جاتا ہے، ان کو ویلیو کرنا ضروری ہے، محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ انسان اپنا خلیفہ کا رول ادا نہ کر سکے۔ اور اس امتحان کے ذریعے یہی پیغام ہے جو اللہ تمام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد سے ضرور محبت کرے، لیکن اس حد تک محبت نہ کریں کہ وہی محبت ان کے اور اللہ کے بیچ میں آ جائے۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ امتحان اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی تو بہت مشکل تھا، تو ان کے لیے اللہ نے اتنا مشکل کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ جانتے تھے کہ آگے جا کے اسماعیل علیہ السلام ایک نبی بنیں گے اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، اور وہ بوجھ ہے کعبہ کی حفاظت کرنا، کعبہ کو ہر قسم کی شرک اور ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھنا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی اسماعیل کی ہوگی۔ اور یہ مت بھولیں کہ اس وقت بہت سے عرب تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سن سن کے دین کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات کو ڈسکس کیا تھا کہ کچھ عرب تھے یمن میں جو اپنا ملک چھوڑ کے مکہ میں رہنا شروع ہو گئے، اسی طرح کچھ ایسے بھی عرب تھے مصر میں اور باقی جگہوں میں جنہوں نے دین کو قبول کر کے حج کے لیے مکہ آنا شروع ہوئے۔ اور اس زمانے میں عرب ہمیشہ قبیلوں میں ہی رہتے تھے، لہٰذا کچھ قبیلوں کا بہت زیادہ انفلوئنس، بہت زیادہ پاور ہوتا تھا،
اور جو قبیلے کا لیڈر تھا وہ ہمیشہ پاورفل ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ جب ایسے طاقتور قبیلے اور قبیلوں کے لیڈرز اسلام قبول کر کے حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کچھ دین میں یا کچھ حج کے جو ریچولز ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی لائی جائے، خاص طور پہ ایسی تبدیلی جس میں ان کو ڈائریکٹ فائدہ ہو۔ بلکہ یہی چیز آپ جوڈیزم اور کرسچینٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ طاقتور لیڈرز اور طاقتور قبیلے کوشش کرتے تھے اپنے مذہب میں تبدیلی لانے کی، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں جوڈیزم اور کرسچینٹی میں بھی کافی حد تک تبدیلی لائی گئی۔ تو ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے صرف کعبہ کو محفوظ کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن ان تمام لوگوں کا جو پریشر ہے اس کا سامنا کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ سوسائٹی سے گھبرا نہیں سکتے بلکہ ان کو ہیڈ اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور سب سے ضروری ہے یقین۔ ان کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، ایک یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کا راستہ کون سا ہے، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دے دیا ہے، اور ان تمام چیزوں پہ ہیڈ اسٹرانگ رہنا، قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ کسی سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، اور کسی کی نہ سنو، صرف اللہ کی سنو۔ اور یہی عقیدہ ان کا مضبوط کرنے کے لیے یہ امتحان اسماعیل علیہ السلام کے لیے سب سے بہترین تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے یہ سیکھا کہ صابر رہنا کتنا ضروری ہے، چاہے موت کا سامنا کرنا پڑے۔ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے حکمت حاصل کی، اپنے تمام خوف کو ختم کیا، اور اپنے دل میں ایک یقین لے آئے کہ یہ خواب واقعی اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے۔ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں شک کو چیلنج کرنا سیکھا، شیطان کے وسوسوں سے لڑنا سیکھا۔ ظاہر ہے اگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم جبریل علیہ السلام کے ذریعے آتا تو پھر اس میں کوئی شک والی بات ہی نہ ہوتی، لیکن کیونکہ یہ حکم خواب کے ذریعے آیا تھا اور اسماعیل علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد صاحب بھی تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں، اس وقت بہت بڑی بات تھی کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کو یقین دلائے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اور پھر اپنی بات پہ قائم رہے۔ یہی تمام چیزیں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک چھوٹی عمر سے ہی سکھانا شروع کر دیا، تاکہ وہ بعد میں جو اللہ نے ان سے کام لینا تھا اس میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ لہٰذا اس سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ ہمارے اوپر کسی قسم کا بوجھ ڈالتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پر فوراً شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو یہی سیکھنا چاہیے کہ شک اور خوف کو کیسے چیلنج کیا جاتا ہے، اپنی دل کی آواز کیسے سنی جاتی ہے، اپنے انسٹنکٹس کو فالو کیسے کیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پر توکل کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس ایک امتحان سے سیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ جب بھی کسی پہ امتحان بھیجتا ہے، وہ امتحان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اس حکمت کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، اور پھر جو چیز ہم سیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ السلام علیکم۔